اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عوامی نیوز کے پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آپ کا اپنا عبدالرزاق راجپوت۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کے جو مقابلے اس وقت جاری ہیں، مختلف اسکولوں کے طلباء اور طلبات جو ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کوئز کمپٹیشن میں جو ہے حصہ لیا ہے، جس کا پہلا مرحلہ جو ہے اس وقت جاری ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر مختلف اسکولوں کی مختلف ٹیموں نے جو ہے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی بھی کیا ہے۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا یہ 17واں پروگرام ہے، جس کے اندر آج ہمارے ساتھ مختلف اسکولوں کے طلباء اور طلبات جو ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نیشنل پبلک اسکول کی بچے، اس کے ساتھ روشن تارا ہائی اسکول کے بچے ہیں، مدرسہ غوثیہ رضویہ کے جو ہے وہ بھی بچے اس پروگرام میں جو ہے شامل ہیں، اور انہوں نے بھی آج اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں محمد ساجد، ان سے کہوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں سب سے پہلے آج جو ہے ہم آپ کو ایک طریقہ کار بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے جو پہلا راؤنڈ ہوگا اس میں تمام بچوں سے 4 سوالات ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو راؤنڈ ہوگا اس کے اندر پھر 4 سوالات آپ سے ہوں گے۔ اگر تمام ٹیموں نے صحیح جوابات دے دیے تو اس کے بعد میں جو ایک کتاب ہے ہمارے پاس، اسلام کی بنیادی باتیں، اس میں سے کچھ سوالات ہوں گے، اور جو بھی ٹیم جواب نہ دے پائی وہ ٹیم اس راؤنڈ سے باہر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں تو تمام ٹیمیں جو ہیں اپنی اپنی اسکولوں کو اور اپنا جو ہے وہ تعارف کرائیں۔ سب سے پہلے میں کہوں گا نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں کو جو اپنا اسکول کا تعارف کروائیں۔ I am Mehak from class 8 from National Public School. I am Zoha from class 8 from National Public School. آپ تعارف کرائیں۔ میرا نام سعید ہے، میں روشن تارا اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام عمر گل ہے، میں روشن تارا اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد ساجد ہے اور میں مدرسۃ الغوثیہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام حافظ نور محمد ہے، میں مدرسہ غوثیہ رضویہ میں پڑھتا ہوں۔ تمام بچوں کا آپ نے تعارف سنا۔ اب جو ہے باقاعدہ جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے راؤنڈ کے 4 سوالوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوالات کریں، پروگرام کو شروع کریں، باقاعدہ تیار ہیں؟ تو آج ہمارا سب سے پہلا سوال ہوگا نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے، جنگ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال روشن تارا پبلک اسکول کے بچوں سے، مسلمانوں کا دوسرا قبلہ کون سا ہے؟ آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، جنگ بدر میں مسلمان فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ کتنی؟ 313۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال تمام جو ہے بچوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ دوسرا سوال پہلے راؤنڈ کا ہے میرا نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے، جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14۔ آپ کا بھی جواب بالکل درست۔ روشن تارا پبلک اسکول کے بچوں سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال، حجاب کے احکام کب نازل ہوئے؟ 5 ہجری کو۔ آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال، خندق کس صحابہ کے مشورے سے کھودی گئی؟ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ ان کا بھی جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کے دوسرا سوال بھی جو ہے تمام اسکول کے بچوں نے درست دیا ہے۔ پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے، انسانی عظمت کا ضامن کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ کی
अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रोशन तारा स्कूल के बच्चों से पहले राउंड का तीसरा सवाल, अकीदा आखिरत के लग़वी माना क्या है? आखिरत की लग़वी मायना बुरा लगाना, उन्हें आखिरत की लग़वी मायना बाद में आने वाली चीज। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का तीसरा सवाल मदरसा के बच्चों से, इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं? इस्लाम के बुनियादी अकायद ये हैं, अल्लाह पर ईमान, अम्बिया पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और रोज़े आखिरत पर ईमान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का चौथा सवाल नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों से, पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? 14 अगस्त 1947, 27 रमज़ान मुबारक, लैलतुल क़द्र, जमातुल विदा। आपका जवाब भी दुरुस्त है। रोशन तारा पब्लिक स्कूल के बच्चों से पहले राउंड का चौथा सवाल है, अस्वा का मफहूम क्या है? अस्वा का मफहूम क्या है? बेटा बैठ के जवाब दें। 3 दफा एक दफा सवाल को दोहराया जाएगा, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। अस्वा का मफहूम क्या है? अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद बारे ताला लक़द कान लकुम फी हसना। एक मतलब फिर आखिरी दफा मैं आपको सवाल दोहरा देता हूँ, अस्वा का मफहूम क्या है? अस्वा का मफहूम क्या है? आपका जवाब दुरुस्त है, गलत है। जवाब है ऐसा कामिल और जामिया नमूना जिसकी तकलीद की जा सके। जवाब का गलत हुआ है बेटा। ठीक है, मैंने आपको 3-4 मरतबा दोहराया भी था, फिर भी आप नहीं याद कर पाए। मदरसों के बच्चों से पहले राउंड का चौथा सवाल, अबू जहल को किसने मारा? अबू जहल को हज़रत मुआज़ और हज़रत मुआविज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहला राउंड मुकम्मल हुआ। पहले राउंड के 4 सवाल तमाम स्कूल के बच्चों से किए गए, तमाम स्कूल के बच्चों से, जिसमें रोशन तारा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जो है एक जवाब गलत दिया है। इस राउंड के अंदर जो है अभी तक 2 टीमें आगे जा रही हैं, नेशनल पब्लिक स्कूल और मदरसा के बच्चे। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं शान मुस्तफ़ा क्विज़ कंपटीशन में। ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है, ये दोनों जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है, उसकी खुशी के मौके पर हम जो ये प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रहे हैं। और हम इस प्रोग्राम मुनक़्क़द करने का मकसद भी यही है कि स्कूल के जो बच्चे हैं, तलबा और तलबात हैं, उन्हें जो है दीनी तालीम के बारे में जो मालूमात हो, और हजूर पाक की जो विलादत का दिन है उस हवाले से उनकी जो उम्र है, उनकी ज़िंदगी है, जो उनके बारे में भी उन्हें जो है मालूमात फराम हो, और बच्चों में जो है दीन के बारे में अवेयरनेस भी जो है पैदा हो। तो अब मैं दावत दूंगा नात के लिए हाफिज नूर मोहम्मद को, वो नात का नजराना जो है वो अपनी बारगाह में पेश करें हजूर की में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हजूर पाक की शान में जो है नात का नज़राना पेश किया था हाफिज नूर मोहम्मद ने। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शान मुस्तफ़ा क्विज़ कंपटीशन का सिलसिला जारी है। दूसरे राउंड में भी 4 सवाल जो है तमाम टीमों से किए जाएंगे। अभी तक जो है रोशन तारा पब्लिक स्कूल, रोशन तारा जो हाई स्कूल है, उसके बच्चे एक जवाब गलत दे चुके हैं।
دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہوگا نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے. غزوہ خندق میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000. آپ کا جواب بالکل درست ہے. بڑھتے ہیں روشن طرح پبلک اسکول کی جانب. دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال. غزوہ خندق میں مسلمانوں نے اپنا تحفظ کیسے کیا؟ خندق کھود کر. جواب آپ کا یہ بھی درست ہے. پھر دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال مدرسہ کے بچوں سے. حجاب کے احکام کب نازل ہوئے؟ 5 ہجری کو. جواب آپ کا بالکل درست ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ دوسرا سوال دوسرے راؤنڈ کا نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کب نازل ہوا؟ 2 ہجری. جواب آپ کا بالکل درست ہے. روشن طرح ہائی اسکول کے بچوں سے میرا اگلا سوال ہے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال. جنگ بدر کے کیا نتائج نکلے؟ مسلمانوں کی جیت حاصل ہوئی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. مدرسوں کے بچوں سے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال. ولید کو کس نے مارا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل آپ کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کے تیسرے سوال کی جناب نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے سوال ہے. اتبا کو کس نے مارا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال روشن طارہ پبلک اسکول کے بچوں سے. عقیدے کے لغوی معنی کیا ہے؟ عقیدے کی لغوی معنی گرا لگانا اور قول کرنا، قرار کرنا، عہد پیماندے کے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال مدرسوں کے بچوں سے. عقیدہ کے اصلاحی معنی کیا ہے؟ عقیدے کے اصلاحی معنی کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاحی معنی ہے جسے عقیدے کی اصلاحی معنی. دوبارہ سوال دوہرا دو. عقیدے کے اصلاحی معنی کیا ہے؟ دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے آپ سے. آخری مرتبہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کا سوال دوہرا دیتا ہوں. عقیدے کے اصلاحی معنی کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاحی معنی ہے کہ جن کا ایمان ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. عقیدے کے اصلاحی معنی کیا ہے؟ مطلب پورا ہی غلط ہے. آپ کا جواب غلط ہوا ہے. اس کے معنی ہے عقیدے کے اصلاحی معنی وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو، جن کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے معنی یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جواب غلط ہوا. دوبارہ سنا دوں جواب کہو تو؟ جواب ہی سناؤں گا، سوال تو نہیں ہوگا. عقیدے کے اصلاحی معنی وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو، جن کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے صحیح معنی یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بھی سوال غلط ہو گیا ہے. آج کی ابھی تک جو ٹیم ہے وہ نیشنل پبلک اسکول جو ہے آگے چل رہی ہے. دونوں ٹیموں نے روشن طارہ اسکول کے بچوں نے اور مدرسہ کے بچوں نے ایک غلطی کر دی ہے. اب دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہوگا نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے، جو اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے. دنیا میں کسی شخص کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ کہا گیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ ابھی تک تو اس میں کوالیفائی کر چکی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں اگر ان سے یہ جواب ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ ٹیمیں تو باہر ہو چکی ہیں. ایک ایک سوال ان سے آخری رہا ہوا ہے. سوال ہے روشن طارہ کے بچوں سے. اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد درج ذیل ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 انبیاء پر ایمان، نمبر 5 روز آخرت پر ایمان. ایک مرتبہ پھر میں سوال دوہرا دیتا ہوں.
اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد درج ذیل ہیں: نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 انبیاء پر ایمان، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان، نمبر 5 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر، روز آخرت پر ایمان۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال، عقیدہ توحید کے بارے میں آیت بما ترجمہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد، اور کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ دونوں ٹیموں نے جو ہے روشن تارا اسکول ہائی اسکول کے بچوں نے، ادھر مدرسہ گوسیہ رضویہ کے بچوں نے ایک ایک غلطی کی، تو ہمارے پروگرام کے مطابق آپ دونوں ٹیمیں جو ہے وہ اگلے راؤنڈ سے باہر ہو چکی ہیں۔ آج کی جو ونر ٹیم ہے وہ ہے نیشنل پبلک اسکول کے بچے، انہوں نے آج کا جو ہے وہ پروگرام ون کیا ہے۔ تو آپ کے اساتذہ کو، آپ کے والدین کو اور آپ کے اسکول کے پرنسپل کو جو ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ بھی ہمت رکھیے گا، آئندہ اس قسم کے پروگرام پھر منعقد کیے جائیں گے تو اپنے اندر حوصلہ رکھیں، کانفیڈنس رکھیں، تو انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ مایوس نہ ہوں، مایوسیوں سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ اور آقا دو جہاں کا جو دن ہے 12 ربیع الاول، اسے ہمیں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ منانا چاہیے۔ اپنے گھروں پر چراغاہ کریں، خوشیاں منائیں، ریلیوں میں شامل ہوں۔ تو ہمارے آقا جو ہے ہمارے دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور انہوں کی جو ولادت ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، اور انہوں کی خوشیوں کے لیے یہ جو ہے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن جو کرایا جا رہا ہے۔ مجھے دیجیے گا اگلے پروگرام تک اجازت۔ اللہ نگہبان۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami-newshd.com۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عوامی نیوز کے پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آپ کا اپنا عبدالرزاق راجپوت۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کے جو مقابلے اس وقت جاری ہیں، مختلف اسکولوں کے طلباء اور طلبات جو ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کوئز کمپٹیشن میں جو ہے حصہ لیا ہے، جس کا پہلا مرحلہ جو ہے اس وقت جاری ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر مختلف اسکولوں کی مختلف ٹیموں نے جو ہے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی بھی کیا ہے۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا یہ 17واں پروگرام ہے، جس کے اندر آج ہمارے ساتھ مختلف اسکولوں کے طلباء اور طلبات جو ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نیشنل پبلک اسکول کی بچے، اس کے ساتھ روشن تارا ہائی اسکول کے بچے ہیں، مدرسہ گوسیہ رضویہ کے جو ہے وہ بھی بچے اس پروگرام میں جو ہے شامل ہیں، اور انہوں نے بھی آج اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں محمد ساجد، ان سے کہوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں سب سے پہلے آج جو ہے ہم آپ کو ایک طریقہ کار بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے جو پہلا راؤنڈ ہوگا اس میں تمام بچوں سے 4 سوالات ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو راؤنڈ ہوگا اس کے اندر پھر 4 سوالات آپ سے ہوں گے۔ اگر تمام ٹیموں نے صحیح جوابات دے دیے تو اس کے بعد میں جو ایک کتاب ہے ہمارے پاس، اسلام کی بنیادی باتیں، اس میں سے کچھ سوالات ہوں گے، اور جو بھی ٹیم جواب نہ دے پائی وہ ٹیم اس راؤنڈ سے باہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں تو تمام ٹیمیں جو ہیں اپنے اپنے اسکولوں کو اور اپنا جو ہے وہ تعارف کرائیں۔ سب سے پہلے میں کہوں گا نیشنل پبلک اسکول کے بچیوں کو جو اپنا اسکول کا تعارف کروائیں۔ I am Mehak from class 8 from National Public School Khitpur. I am Zoha from class 8 from National Public School Khitpur. آپ تعارف کرائیں۔ میرا نام سعید ہے، میں روشن تارا اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام عمر گل ہے، میں روشن تارا اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد ساجد ہے اور میں مدرسۃ الغوثیہ میں پڑھتا ہوں۔
میرا نام حافظ نور محمد ہے، میں مدرسہ غوثیہ رضویہ میں پڑھتا ہوں۔ تمام بچوں کا آپ نے تعارف سنا۔ اب جو ہے باقاعدہ جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے راؤنڈ کے 4 سوالوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوالات کریں، پروگرام کو شروع کریں۔ باقاعدہ آپ تیار ہیں؟ تو آج ہمارا سب سے پہلا سوال ہوگا نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے، جنگ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال روشن تارا پبلک اسکول کے بچوں سے، مسلمانوں کا دوسرا قبلہ کون سا ہے؟ آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، جنگ بدر میں مسلمان فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ کتنی؟ 313۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال تمام جو ہے بچوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ دوسرا سوال پہلے راؤنڈ کا ہے میرا نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے، جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14۔ آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے۔ روشن تارا پبلک اسکول کے بچوں سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال، حجاب کے احکام کب نازل ہوئے؟ 5 ہجری کو۔ آپ کا بھی جواب بالکل